یہ جو ہم پی ٹی آئی کی ان فائٹنگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، خصوصاً 24 نومبر کا جو فائنل کال تھی وہ فائنلی تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کے بعد کیا پی ٹی آئی اس سے نکل پائے گی؟ کیونکہ دو اب ہمیں پاور سینٹرز نظر آ رہے ہیں، ایک طرف بشرا بی بی ہیں، ایک طرف علی امین ہیں، دوسری طرف جو لائرز رہنما ہیں وہ ہیں، اور چوتھا جو ان کا گروپ ہے وہ جناب جو پولیٹیکل لیڈرز جو عمران خان کے ساتھ ابھی تک چلتے آئے ہیں، جن میں شوکت یوسفزئی صاحب جیسے لوگ شامل ہیں۔ کیا پی ٹی آئی ان فائٹنگ سے آپ کو نکلتی نظر آ رہی ہے، یا آپ مزید ان کو، اس پارٹی کو دھنستا دیکھ رہے ہیں ان فائٹنگ میں؟ دیکھیں، ان فائٹنگ تو بہت ہے، اور فیکشنز جو آپ نے ذکر فرمایا اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ مثلا میرے خیال میں سب سے بڑا فیکشن جو ہے وہ ان کے اپنے ورکرز کا ہے، جو مقامی لوگ ہیں جن کے ذریعے یہ لوگ موبلائز کرواتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے کندھوں کے اوپر اس مصیبت کا بوجھ ہے جو ان کو سہنی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے۔ جب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے جی کہ اب بندے فراہم کرو، اب گاڑیاں فراہم کرو، اب پیسے فراہم کرو، کے پی کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے، لیکن پنجاب کے اندر بھی کوشش وہ کرتے ہیں، وہاں سے بندے نکلتے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں پر دباؤ بہت ہوتا ہے۔ پھر ان کو اپنے ورکرز کے پاس واپس جانا پڑتا ہے، پھر ان کو ان کے گھر والوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی ابھی مقدمے میں بندے پھنس گئے ہیں۔ اب 1500 کے قریب بندے جو ہیں مقدموں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے جتنے فیکشنز آپ نے جن کا نام لیا، ان میں سے کوئی ایک شخص ان کے ساتھ رابطے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا فیکشن آپ کو اس وقت نظر آتا ہے، جس کے اندر ڈس سیٹسفیکشن ہے، بہت جو جھلایا ہوا ہے، وہ مقامی جو ان کا نظام ہے جس کے ذریعے ورکرز کو موبلائز کرتے ہیں۔ جو مرکزی کمانڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ فیکشنز جو ہیں یہ ہمیشہ سے موجود تھے، لیکن اب اہم اسٹریٹجک فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، جس کے اندر عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ آپ اپنی بہن کو بھی بیچ میں جھونک دیتے ہیں، آپ اپنی بیگم کو بھی اسپیس دینا چاہتے ہیں، آپ کے پی سے قیادت کروانا چاہتے ہیں، پنجاب سے آپ بندے موبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ گرفتاریاں بھی نہ ہوں اور انقلاب بھی آ جائے۔ کچھ قیادت آپ کی ایسی ہے جس کے اوپر آپ خود بہت نالاں ہیں، آپ ان کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بندے جو ہمارے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں۔ تو اندرونی طور پر آپ سمجھیں کہ پارٹی جو ہے وہ ایک انتہائی نازک موڑ پر آپ کو 10 ڈرائیورز کے درمیان بٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر کوئی اس وین کو کسی اور طرف کھینچ رہا ہے۔ لیکن طلعت صاحب، اس میں ایک اہم اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے نا کہ تقریباً ورکرز کے علاوہ باقی جتنے بھی گروپس ہیں، چاہے وہ بیگم صاحبہ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو، یہ تمام رابطوں میں ہیں۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان ان کو وہاں الگ الگ باتیں، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں یہ الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ یعنی پرسوں بیرسٹر گور ملے، انہوں نے کچھ اور کہا، علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں، بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی رابطوں میں ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ تو کیا یہ ڈیفرنٹ میسیجنگ یہ خود دے رہے ہیں اپنے اپنے سپورٹ بیس کو، یا یہ ڈیفرنٹ میسیجنگ جو ہے اڈیالہ سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے، اور شاید ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی اس میسیجنگ کی؟ اس کو ہم کہتے ہیں میسج ڈسٹورشن۔ یعنی جب آپ پیغام لیتے ہیں، اس کے بعد پیغام جو پہنچاتے ہیں، اس کے درمیان جو ڈسٹورشن ہوتی ہے اس سے پیغام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک تو پیغام بھی بڑا مبہم ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی غیر موجودگی میں کسی ایک شخص کو یا ایک کمیٹی کو حتمی طور پر امپاور کیا ہوتا تو آج یہ مسائل تو نہ ہوتے۔ تمام جماعتوں کے اوپر یہ وقت آیا ہے، نون لیگ کے اوپر یہ وقت آیا، پیپلز پارٹی کے اوپر یہ وقت آیا، لیکن آپ کو کبھی ان کے اندر فیصلہ سازی کے حوالے سے فیکشنلزم نظر نہیں آیا۔ تو ایک تو بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ نے لوگ ہی ایسے نومینیٹ کیے ہوئے ہیں جو مختلف قسم کے احکامات کو مختلف طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب تشریح کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک تو پٹھان ورسز پنجابی تشریح ہو رہی ہے کہ یہ پٹھان جو ہیں انہوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے یا پنجابیوں نے لیڈ کرنا ہے۔ پھر پٹھان کے اندر بھی آپ کو ایک ٹسل نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ساؤتھ کے پٹھان نے لیڈ کرنا ہے یا سینٹرل کے پٹھان نے لیڈ کرنا ہے یا آپ نے نارتھ کے پٹھان سے لیڈ کروانا ہے۔ تو عمر ایوب کو جو ہے وہ ہزارہ والا خود پشتون ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویسے ہی کوئی شنید نہیں ہوتی مرکز کے اندر، ساری کی ساری پارٹی میں سے بندے آپ نے نکالنے، مرکزی ضلعوں سے قیادت آپ نے لی ہوئی ہے ساؤتھ کی۔ پنجاب کے اندر اگر آپ آ جائیں تو مرکز آپ کا مکمل طور پر فارغ ہے، اٹک سے لے کے لاہور تک آپ کو کوئی قیادت نظر نہیں آتی۔ لاہور میں جو اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بتی چوک سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پھر آپ کا ایک بہت بڑا کیچمنٹ ایریا ہوتا تھا ساؤتھ پنجاب۔
ساؤتھ پنجاب میں شاہ محمود قریشی کے جانے کے بعد آپ نے کوئی قیادت سامنے لائی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریجنل ڈویژنز بھی ہیں, پھر خاندانی ایک فلٹر بھی ہے جس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. علیمہ جو ہے ان کو پتا ہے کہ بشرا داؤ مارنے کی کوشش کر رہی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ بشرا چاہتی ہے کہ عمران خان کی جو بھی لیگیسی ہے یا جو بھی اس کے سر کا تاج ہے وہ بشرا پہنے. علیمہ نے کبھی بشرا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کا خیال ہے کہ یہ جانی کم لیٹلی ہے, یہ کیوں توڑ کے آئی ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے اب لپیٹ کے لے جائے گی. اب وہ وہاں پر اصرار کر رہے ہیں. جو بیرسٹر صاحب ان کو میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں علیمہ کی کوئی پارٹی میں حیثیت نہیں ہے, ہم خود فیصلے کرتے ہیں. علیمہ کی حیثیت نہیں ہے, علیمہ سب سے بڑی میسجنگ کرتی رہی ہے عمران خان کے آگے. تو میرے خیال میں یہ جو میسج ڈسٹورشن ہے, جن فلٹرز میں سے میسج گزرتا ہے, اس کی وجہ سے میسج تباہ کن حد تک ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. اچھا, یہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے طلعت صاحب؟ لاجیکلی سپیکنگ اگر بات کر, دیکھیں فائنل کال تو ہو گئی, اس کے بعد تو اب سپر فائنل کال تو آ نہیں سکتی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ابھی بھی آخری پتہ ہے, ٹرمپ کارڈ وہ ہو سکتا ہے, آخری کارڈ وہ ہے. کیا ہو سکتا ہے وہ آخری کارڈ؟ یا وہ ویسے ہی اب اس وقت ایک اگریسو ٹون بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ورکرز کا جو مورال گرا اس پورے ایپیسوڈ کے بعد وہ برقرار رہے, یا وہ تھوڑا سا بوسٹ اپ ہو؟ یہ آپ نے شرارتن ٹرمپ کارڈ کا یا انگریزی کا ٹرمپ آپ نے استعمال کی؟ نہیں میں سر, وہ دونوں انگریزی کے ہی ہیں, آپ جو بھی سمجھ لیں. ویسے کہہ رہا آپ نے ٹرمپ کارڈ, اب تو ٹرمپ کارڈ ٹرمپ ہی رہ گیا, وہ ٹرمپ ہی رہ گیا ایک کارڈ کہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایکس کے اوپر کوئی بیان جاری ہو جائے, ٹرمپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہو جائے کہ میرے پسندیدہ میرے چہیتے جو ہیں ان کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے. اب یہی ٹرمپ کارڈ رہ گیا. اور ویسے فرینکلی یہ جو خاصا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا فائنل کارڈ ہے, میرے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے, یہ آپ اور میں کب سے سن رہے ہیں. جب نو کانفیڈنس کا آغاز ہوا تھا تب سے لے کر یہ جو پچھلے ہفتے یہاں پر ہنگامہ مچا اس تک ہم نے کیا مکمل طور پر نہیں یہ نہیں سنا جی کہ وی ہیو اے سرپرائز اپ اور سلیپس, ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. دیکھا نا ہم نے آپ کو سرپرائز دیا, اور سرپرائز دیتے دیتے پارٹی تباہ ہو گئی, سرپرائز دیتے دیتے جو ورکر ہے وہ مصیبت میں گر گیا, سرپرائز دیتے دیتے وہ جیل کے اندر بیٹھے وہاں سے نکل نہیں سکتے. تو میرے خیال میں یہ ایک فساد ہے, یہ ایک بلف ہے, اور بلف ریپیٹڈلی کال ہوا ہے کہ جی ہم دیکھیں نا آپ کو پلٹا دیں گے معاملہ, اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیے گا یہ عمران خان باہر آنے والا ہے. نہیں آیا نا, اکتوبر نومبر کی ڈیٹس دیتے رہے لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از اے ہوکس. یہ بنیادی طور پر آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہو ورکرز کو, کیونکہ اس کے علاوہ نیریٹو بلڈ کر کے ہوپ دینے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. بٹ آئی تھنک دی اونلی ٹرمپ کارڈ ہی ہیز از ٹرمپ بیسیکلی. اچھا, آخر میں طلعت صاحب مختصراً پلیز, ٹائم اتنا نہیں ہے, لیکن ایک اہم سوال حکومت سے جڑا جو ہے, فیصل وارڈ صاحب ریپیٹڈلی ایک بات کر رہے ہیں, یہ ختم شد برانڈ ہے, لوگ ان کی سچ بات پر بھی یقین نہیں کرتے, ان کا کوئی چورن نہیں بک رہا, اور یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, اور نئے چہرے جو ہے وہ آنے چاہیے. اب آبویسلی وارڈ صاحب جو ہیں وہ جو بھی بات آج کل کر رہے ہیں, پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, وہ تقریباً درست ثابت ہو رہی ہے. یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ اس کو میسیجنگ سمجھا جائے؟ کیا حکومت کے لیے کوئی مستقبل قریب میں کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے, کچھ آپ سونگ سکتے ہیں؟ دیکھیں, if you want to smell conspiracy, Islamabad will only smell conspiracies because everybody has a conspiracy story to tell. وابڈا صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سیاسی طور پر مرکزی رول ملے. وہ ایسپیرنٹس رہے ہیں مختلف اہم پورٹ فولیوز کے لیے, ان کا نام بھی فلوٹ ہوتا رہا ہے. تو جب وہ اس نظام کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اس نظام میں تنقید کی بہت گنجائش موجود ہے. وہ تو ہمیں موقع نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیاتی طور پر پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگنے دیتے, ہر روز ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کوئی ذرا تسلی والی تنقید حکومت پہ کیا کریں. تو بہت گنجائش موجود ہے. لیکن میرے خیال میں انکریزنگلی اب جب پرائم منسٹر آپ کا 6 مہینے میں 5 مرتبہ MBS سے ملتا ہے, اور جب سٹاک مارکیٹ شوٹ اپ کرتی ہے, اور جب آپ کو نظر آتا ہے انفلیشن نیچے آتی ہے, جب آپ کا آرمی چیف کہتا ہے کہ سٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو میرے خیال میں زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پنڈی کی طرف سے جو میسجنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے. وابڈا صاحب کے پاس کچھ مواد ہوگا, لیکن بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ میں نہیں سمجھتا
کہ کوئی اسٹریٹجک پکچر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. یہ اپنی بیان کرتے رہیں گے. اچھا ہے حکومت کو اپنے ٹوز کے اوپر رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور ان کو ذرا خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں ورنہ کمپلیسنسی آ جاتی ہے. لیکن جو لارجر پکچر ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ISPR کی طرف سے کیا بیانات آتے ہیں, تصویریں کیا آتی ہیں, سعودی انٹرسٹ کیا ہے, UAE انٹرسٹ کیا ہے, مارکیٹس کیا ہیں. I think that is the bottom line. واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تجزیاتی طور پر تو ٹھیک ہے, خبریں بن جاتی ہیں, but beyond that it doesn't have impact.